الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون او کما قال اللہ فی مقام آخر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، آج فقیر ایک اہم معاملے پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہے۔ میرے لیے یہ موضوع کوئی ایسا خوشگوار موضوع نہیں کہ میں اس کو موضوع گفتگو بنا کر پوری تفصیلات پہ اتروں، لیکن چونکہ حالات کا منظرنامہ ایسا بن گیا ہے کہ یہ گفتگو ضروری بن گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں نے کتاب لکھی تھی انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین۔ یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ مطلع القمرین ہے، اور یہ میں نے اس پر رد لکھا ہے انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یا دیگر کچھ ہمارے اس وقت کے معاصر علماء نے تفضیل شیخین پر اپنا نقطہ نظر بیان فرمایا اور اس پر دلائل دیے۔ جب میں نے ان دلائل کا جائزہ لیا تو پھر میں نے چاہا کہ میں ان دلائل کا معارضہ پیش کروں دلیل کی عظمت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اپنے من چاہے مذہب کے تصور میں ہمارے علماء نے یہ فتوے دیے جو ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرتا، وہ دال ہے، مدل ہے، گمراہ کن ہے وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو تلخ نوائی تھی اسے میں نے سمجھا کہ ضروری ہے کہ امت تک اس کی حقیقت سے آگاہ کروں، اور پھر اس حوالے سے میں نے چاہا کہ گفتگو کروں۔ میں نے اپنی کتاب میں صرف اتنی رائے دی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب رسول علیہم الرضوان کے درمیان مفاضلہ، ترازو، توازن نہیں بنتا۔ اہل بیت کا شرف، تقدس اور امتیاز اور شرافت، حرمت، عصمت یہ الگ سے منصوص ہے۔ قدرت نے نہ خلقتاً ان کو کسی کے مقابلے میں پیدا فرمایا ہے، نہ خلقاً کسی کے مقابلے ان کو بیان فرمایا ہے، نہ ان کا کوئی مد مقابل ہے۔ قرآن کریم کے نصوص کے اندر اور نصوص نبوت کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تشخص الگ اور منفرد ہے، تقدس الگ اور منفرد ہے، اور ان کی حرمت کردار کا جو احترام ہے وہ الگ سے منفرد اور منصوص ہے۔ تو میں نے تو چاہا کہ امت سے یہ تلخی، یہ فتنہ ختم ہو کہ یہ جو آئے روز ہم ٹکراتے رہتے ہیں جناب والا، اہل تشیع جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور اہل سنت جو ہیں وہ شیخین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے صرف اس بنیاد پر امت کی وحدت کے لیے یہ قدم اٹھایا کہ بھئی کردار دونوں طبقات، اگر اہل بیت علیہ السلام سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ کردار دیں جو اہل بیت کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہے، اور جو شیخین کی عظمت میں حوالے سے ہم تک پہنچا ہے وہ کردار دیں۔ تو یہ ہے اصل اسلام۔ لیکن چونکہ یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے
سوشل میڈیا کا کہ اس میں آوارہ قسم کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مختلف باتیں کر کے امت کو الجھاتے رہتے ہیں. تاہم جب کردار دینا ہوتا ہے تو پھر بحث کا موقع نہیں مل سکتا، اور جب کردار نہیں دینا تو پھر بحث ہی بحث ہے. تو کردار دینے میں چونکہ مشقت ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، زہد ہے، ریاضت ہے، لہذا ہم وہ اس طرف سے تو عاری ہو چکے ہیں. اب ہمارے پاس صرف بحث رہ گئی ہے. تو میں نے تو چاہا کہ بحث ختم ہو، لیکن چونکہ ہمارے معاندین نے اس بحث کو ختم کرنے کی بجائے مزید بڑھاوا دینے کے لیے سوشل میڈیا پر بھی جناب والا گفتگو کی اور میرے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ بولے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اپنے تحکمانہ انداز میں چڑھائی بھی کی، اور کچھ لوگوں نے اس پر کالے ورقے کیے. کچھ اس حوالے سے یہ کتاب آئی ہے مفتی حامد قادری صاحب کی وغیرہ وغیرہ، یا دوسرے ہیں عاطف نقشبندی صاحب. تو پھر میں نے ضروری سمجھا کہ اب اس مسئلے کی تنقیح کر دی جائے تاکہ امت حقائق تک جا پہنچے. پہلے ہم افضلیت کا ٹائٹل پیش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نقطہ نظر کے حوالے سے کہ انہوں نے افضلیت کے دو اعتبارات قائم کیے ہیں. ایک ہے وصف مشترک میں کسی کو کسی پر فضیلت دینا، اور دوسرا ہے کہ کوئی خصوصیت کسی کے اندر ہو اور کمال، اور دوسرے کے اندر بالکل نہ ہو. یہ دو اعتبارات قائم کیے ہیں. فضیلت جو ہے وہ کسی کے مد مقابل نہیں ہوتی، افضلیت جو ہے وہ کسی کے مد مقابل میں ہوتی ہے. یہ اعتبارات قائم کیے، اور پھر ان اعتبارات پر جو دلائل دیے، میں نے اپنی کتاب انوار الثقلین میں ان دلائل کا تجزیہ کیا ہے علمی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ میرے علمی تجزیے پر کوئی معارضہ دیتے، بجائے اس کے کہ وہ غیر پارلیمانی باتوں پر اتر آئے. تو چلو کوئی بات نہیں، ہم جاٹ لوگ ہیں، ایسی باتیں کرتے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں. نفس مسئلہ یہ ہے کہ افضلیت کا ٹائٹل کیسے شروع ہوا، افضلیت کا اصل تشخص کیا ہے. تو جن کرداروں کو اہل سنت علماء نے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جن کرداروں کو سامنے رکھ کر شیخین کی افضلیت کا قول کیا ہے، میں نے انہی کرداروں کو تلاش کیا اہل بیت علیہ السلام کے ذوات قدسیہ کے اندر. تو ایک واضح امتیاز نظر آیا. اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کردار اتنی بلند ہے کہ شیخین کا کردار وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو جب قرآن کریم نے رویے اور کردار کے تعین میں شخصیت کا ایک تصور پیش کر کے فضیلت اور افضلیت کا ایک ٹائٹل دیا ہے، تو ہم چاہیں گے ہم انہی کرداروں کو سامنے رکھتے ہیں اور فضیلت اور افضلیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زندہ تعبیر حقیقت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پر ان کا موازنہ اہل بیت سے کرنا یہ کسی بھی صورت میں نہ مناسب ہے اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے. جب ہم رویے اور کردار کے تصور میں منضبط آیات اور روایات کا جائزہ لیتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام اپنی حرمت کردار میں اتنے بلند ہیں کہ ان کے کرداروں پر نفس کردار بھی نیاز مندی کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو ہم جائزہ پیش کریں گے. آج کی گفتگو ہم شروع کرتے ہیں. باقی اہل بیت علیہ السلام تو پھر بعد میں دیکھیں گے. سب سے پہلے اہل بیت کے عنوان میں جو پہلی حرمت ہے وہ ہے سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات. آج کی گفتگو جو ہے یہ ان کے ٹائٹل پر ہوگی. ان کی افضلیت کی قطعیت اور قرآن عظیم آج کا موضوع ہے. ہم روایات کا جائزہ بعد میں لیں گے. پہلے ہم آیات کے منظرنامے میں یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں اور اس کے 26 پروگرام ہوں گے، تقریباً ایک گھنٹے کے 26 پروگرام. تو پھر آیات کے بعد ہم پھر روایات میں آئیں گے. 26 پروگرام یا اس سے کم و بیش وہ روایات کے منظرنامے میں ہوں گے. تو یہ تقریباً 52-53 پروگرام بنیں گے.
میں پوری امت سے اپیل کرتا ہوں کہ بڑی دیانتداری اور حوصلے کے ساتھ ان پروگراموں کو آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. فیصلہ میں نہیں کروں گا، صرف زندہ ضمیر علماء کریں گے، اہل محبت کریں گے کہ معاملہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اور تراشا کیا ہے. یہ جو تراش خراش ہے شیعہ اور سنی کی، یہ حجرہ ساز ہے، اس کا نصوص سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو اسی کو میں نے واضح کرنا ہے الحمدللہ تعالی. بات ہے کہ حرمت کردار میں میرٹ پر سب سے اعلیٰ اور آگے کون ہے؟ جس نے میرٹ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند کردار دیا ہے، سب سے زیادہ مشقت اٹھائی ہے، سب سے زیادہ شفقت کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کی ہے، اس کو افضلیت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی انہی کرداروں کی نشاندہی کی ہے. اب ہم شیخین کے کرداروں کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام کے کرداروں کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور ایک منظرنامہ پیش کرتے ہیں. ترازو زندہ ضمیر لوگ کریں گے جن کے خمیر میں دیانتداری ہے، مذہبی عصبیت نہیں ہے. یہ ابتدائی بات تھی ناظرین کرام. آئیے ہم اب ایک تدریج کے ساتھ چلتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے ٹائٹل پر ہمارے اہل سنت کی علماء جو آیت پیش کرتے ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. میں ایک مرتبہ پھر واضح کر دوں کہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار اور شیخین کا کردار اگر اس کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے گا تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر شیخین کردار دیں تو وہ معنی آیت بھی بنا دیا جاتا ہے اور مذہب کی تشکیل میں بنیادی دلیل بھی سمجھا جاتا ہے. اور اگر ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام کردار دیں تو وہ نہ معنی آیت بنتا ہے اور نہ ہی جناب والا مذہب کی تشکیل میں بطور دلیل قبول کیا جاتا ہے. اب تین کرداروں کا تعین کیا گیا ہے: مالی کردار، جانی کردار، ایثار اور اولاد کی قربانی. یہ تین کرداروں پر سارا تصور مشتمل ہے افضلیت کے ٹائٹل میں. کس نے کتنا مال دیا ہے دین کے لیے، کس نے کتنی جانیں دی ہیں دین کے لیے، اور کس نے کتنی اولاد دی ہے دین کے لیے. یہ تین چیزیں مرغوب ہیں انسانی فطرت میں، تو انہی کی آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو یہ آزمائش کے جو الوہی نظام کا ایک تقدس ہے اس حوالے سے. تو اب ہم جائزہ لیں گے، ایک نصاب کے ٹائٹل پر جائزہ لیں گے. ہم شیخین علیہم الرضوان کا نصاب بھی آپ کو بیان کریں گے اور ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام کا نصاب ایثار و وفا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو جائزہ جب آپ کو دونوں طرف سے ہو جائے گا تو پھر فیصلہ زندہ ضمیر خود کر لیں گے کہ حقیقت کیا ہے. اس ٹائٹل پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حرمت میں یہ آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے: ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. یہ شب ہجرت کے وہ لمحات ہیں جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کردار دیا ہے. اور اس کردار میں تین چیزیں محسوس کی جا رہی ہیں: حرمت وفا، حفاظت نبوت اور عزیمت صفر. سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر اس سارے تصور کو دیکھا جائے تو آیت کریمہ کے دو اعتبارات ہیں بطور نص جو محسوس کیے جا رہے ہیں، اور نص کے اندر موجود ہے نصن لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صحبت اور معیت کا تصور دے رہا ہے قرآن، اس سے آگے کسی چیز کا تصور نہیں دے رہا. لیکن چونکہ صحبت اور معیت محض خیالات پر مبنی نہیں، ایک زندہ کردار کی حرمت میں ہے کہ حفاظت بھی کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بھی ہیں اور صحبت میں بھی ہیں.
اس چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول ایک منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس آیت کریمہ سے افضلیت ابوبکر صدیق پر استدلال کیا، جس پر اصحابہ کا اجماع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زندہ تعبیر ہے، ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، پر میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے کردار کی جو اس سے ہزاروں گنا بڑا ہے، چند گنا بڑا نہیں، ہزاروں گنا بڑا کردار ہے. بھائی اس غار ثور کے سارے ٹائم پیریڈ کے اندر کیا تسلسل تھا؟ حفاظت نبوت اور صحبت نبوت. آئیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اس کردار کا ٹائم پیریڈ ہے 3 دن، اور جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کردار دیا ہے اس کا ٹائم پیریڈ ہے 50 سال. یہ ذرا ذہن میں رکھا جائے، کہاں 50 سال کا تقدس اور کہاں 3 دن کی حرمت. اب کائنات کا کوئی شخص ان دونوں کرداروں کو سامنے رکھ کے حد فاصل بیان کر دے دلیل سے کہ یہ کردار جو ہے اس اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کردار سے بڑا ہے، تو دلیل پیش کر دے. قیامت تک فقیر یہ چیلنج کرتا ہے. حیرت اس بات پر ہے کہ ابو طالب علیہ السلام 50 سال پر مشتمل کردار دیں، 50 سال کے رت جگے وہ کسی کو محسوس نہیں ہوتے ہیں، 50 سال کا اثار و وفا وہ کسی کو محسوس نہیں ہوتا، 50 سال کی یہ جانکاہ کوششیں یہ کسی کو محسوس نہیں ہوتی. پھر ان 50 سال میں خاص کر شیب ابی طالب کے جو 3 سال گزرے ہیں وہ کیسے گزرے ہیں؟ قرآن کریم نے 5 ٹائٹل دیے ہیں. لَوْلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ان 5 تصورات کا جو پہلا معنی ہے اسلام کے اندر حرمت کردار کی بنیاد پر اسے سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے. شیب ابی طالب کے اندر سب سے پہلی آزمائش بھوک. 3 سال تک کسی کو کھانا پینا تو دور کی بات ہے کچھ بھی نہیں ملا، 3 سال تک. آئیے ذرا موازنہ کر لیں. غار ثور کے اندر خورد و نوش کا سامان بھی موجود، پانی کا مشکیزہ بھی موجود، بکری کا دودھ بھی موجود، اور خورد و نوش کے لیے خشک میوہ بھی موجود. یہاں سب کچھ ہے. ٹائم پیریڈ بھی 3 دن ہے. اور شیب ابی طالب علیہ السلام کے اندر کیا کچھ ہے؟ صرف اور صرف عصمت مآب مخدرات بنی ہاشم کے ٹوٹتے ہوئے ارمان، یہ سرمایہ ہے ابو طالب علیہ السلام کا. اور دودھ نہ ملنے کی وجہ سے شیرخوار بچوں کی فلک شگاف چیخیں، یہ سرمایہ ہے ابو طالب علیہ السلام کا. کھانا پینا تو دور کی بات ہے، کسی کو اگر سوکھا ہوا چمڑا مل جاتا ہے تو وہ اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے، وجد کرتا ہے کہ خدا کا شکر ہے ہمیں یہ چمڑا مل گیا ہے کھانے کو. اب بولیے ان 3 راتوں میں کیا کچھ میسر ہے اور ان 3 سالوں میں کیا کچھ ہے؟ کوئی موازنہ بنتا ہے؟ کائنات کی کوئی فکر، بداحت عقل، کوئی شعور، کوئی دلیل، کوئی تصور علم، کوئی نص اس میں امتیاز کر کے اور اس کردار کو مفضول قرار دے دے اور اس کردار کو افضل قرار دے گے. لے آئیں فقیر چیلنج کرتا ہے روح کائنات کی بریلویت کو. نہیں کوئی کر سکتا. جو پہلا معنی ہے قرآن ہے حرمت کردار کی بنیاد پر، وہ کسی کے نقشہ خیال میں بھی نہیں ہے. یہ جبری تحکم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ خیالات کا انتشار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ذہنی آوارگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ خلاف انصاف باتیں اب کیسے قبول کی جا سکیں؟ اور پھر غار ثور کے اندر جو تصورات ملتے ہیں وہاں حفاظتی تدبیریں بھی موجود، مکڑی کا جالا بھی موجود، کبوتری کا انڈا بھی موجود، بجنود لم تروہا، فرشتوں کی ایک کھیپ بھی موجود. یہ سارے حفاظتی اقدامات موجود ہیں. بتائیے شیب ابی طالب میں کیا تھا
کسی مکڑی نے جالا نہیں تنا، کسی کبوتری نے انڈا نہیں دیا، کوئی فرشتہ وہاں مددگار بن کر نہیں آیا. یہ 3 سال تک عظیمت ابو طالب علیہ السلام نبوت کا پہرا دیتی رہی. اور حیرت ہے، یہ 3 دن امت کو یاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی حرمت کو ہزاروں سلام پر یاد تو رکھیے. یہاں آگے جانے کے لیے مقاصد بھی موجود، منزل بھی موجود، معاملات بھی موجود. اور وہاں کیا ہے، مقتل نبوت پر ابو طالب اپنے لخت جگر مولا کائنات کو سلاتا ہے اور کہتا کیا ہے، اصبرن یا بنی فالصبر وحجا کل حی مسیرہ الی الشعوب فالصبر بلاء والبلاء الشدید لفداء الحبیب وابن الحبیب. ہر روزانہ سلاتے ہیں ابو طالب علیہ السلام مولا کائنات کو اور اپنے بیٹوں کو، کہتے ہیں کہ محمد پر قربان ہونا ہی میری خواہشوں کی معراج ہے. والفداء والبلاء الشدید لفداء الحبیب وابن الحبیب، میرے محبوب بھائی کے محبوب بیٹے پر قربان ہو جانا ہی عظیم میری عظیمت ہے اور میرا مقصد حیات ہے. آئیے، جو 3 سال تک مقتل نبوت پر سویا ہے، کسی کے نقشہ خیال میں اس کردار کی حرمت ہے، کسی کے فرط جذبات میں اس کردار کا تقدس؟ یہ 3 دن یاد ہیں. یہاں ہر حفاظتی تدبیر موجود ہے، اقدامات موجود ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں، صرف قتل ہونا ہے. اور حیرت اس بات پر ہے، کیونکہ میں مولا کائنات کی افضلیت پر ابھی نہیں آ رہا، عقلوں کو پسینہ آ جائے گا اگر ہم اس طرف آئے تو انشاءاللہ ہم آئیں گے اپنے ٹائم پیریڈ کے اندر جس وقت ان کی باری آئے گی. پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کو پیش کر رہے ہیں. اب بولیے جناب، ادھر غار ثور میں آنا بڑی عظیمت مآب حرمت ہے، لیکن مقتل نبوت پر 3 سال تک سونا، پھر شب ہجرت بھی مولا کائنات قتل ہونے کے لیے سوئے ہیں اور وجد کرتے ہوئے سونا، بڑی عجیب بات ہے. یہ کردار کسی کو نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ٹھان لی ہے، اہل سنت نے یہ طے کر لیا ہے کہ اہل بیت کو پس منظر میں رکھنا ہے. کیا ہو تم لوگ، حیثیت کیا ہے تمہاری؟ تم پر وحی نازل ہوئی ہے، جو دل میں آیا کہہ دیا، جی ہمارا اس پر اجماع ہے. تمہارے اجماع کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تم کون ہو؟ اپنے اوقات میں رہو، ایسا نہ ہو کہ ہر چیز ادھیڑ کر رکھ دی جائے. بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ترازو کر لیں حرمت کردار کے تصور میں، تو کہاں ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہیں اور کہاں یہ 3 دن ہیں، کہاں 50 سال ہیں. تو اعلی حضرت علیہ رحمہ نے یہ اصول دیا ہے کہ دین کی بقا کے لیے، خدمت کے لیے، خدمت رسالت کے لیے جس نے جتنی زیادہ مشقت اٹھائی ہے اس نے اتنا بڑا مقام پایا ہے. اب 3 دنوں کی مشقت یاد ہے مولاناؤں کو، اور 50 سال کی مشقت یاد نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے لیے تو یہود و نصارہ حضور کی ولادت سے پہلے ہی شروع تھے آپ کے قتل کے منصوبے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے قتل کے منصوبے بھی انہوں نے بنائے، حملے بھی کیے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے ان کا ہر حملہ پسپا کیا، اور اسی طرح کفار مکہ نے کتنے حملے کیے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 10 سن نبوی تک حفاظت، سیانت، شفقت اور نصرت اعانت پر جس نے باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ کردار دیا ہے وہ کون ہے؟ وہ سید بطحہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. ہاں، اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نصاب قائم کیا جائے شیخین کا، شیخین کی کتنی اولادوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں یہ بھی ایک طرف رکھا جائے، اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات نے، ان کی اولاد نے، ان کی اولادوں نے، اولادوں کی اولادوں نے، پھر ان کی اولادوں نے، توڑ امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام تک، یہ کتنی شہادتوں کا تسلسل ہے،
شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک سفر کرو، پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے اور حرمت کردار کیا ہے، مقام ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے۔ یہ اب کون سا زمانہ آ گیا ہے ڈرامہ بازی کا؟ اب نہیں چلے گا یہ کچھ بھی، وہ حقائق پیش کرنے ہوں گے جن کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے۔ ابھی ہم صرف آیات پر بیٹھے ہیں، روایات کی طرف نہیں جا رہے۔ تو دوستو، نصاب ایثار و وفا کا پہلا امام قرآن کی نشاندہی کے مطابق اعتماد خداوندی سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور یہ بہانہ باز مولوی صاحبان آج بھی کہیں گے کیا ان کا ایمان ثابت نہیں؟ فقیر 15 سال سے کہہ رہا ہے کہ ان کی ذات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اور اس بات کا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی اعتراف کیا ہے۔ یہ جن روایات کے تصور میں ان کی تکفیر کی جاتی ہے، اگر ان روایات کا کوئی حل نکل آئے تو سب سے افضل ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ فقیر نے عرفان ابی طالب اور قرآن عظیم کے ٹائٹل والی کتاب میں ان روایات کو ایسا دفن کیا ہے کہ یہ قیامت تک سر نہیں اٹھا سکتی۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بھئی میرٹ پر فیصلہ کرو۔ جو ایثار و وفا اور قربانیاں ابو طالب علیہ السلام نے دی ہیں، اگر اتنی قربانیاں کسی اور شیخین کے ٹائٹل پر نظر آتی ہیں تو بسم اللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے تو پھر کہاں ابو طالب علیہ السلام اور کہاں آپ کے ذہن کے مخمصے؟ اس لیے ابو طالب علیہ السلام کا شکر ادا کرنا واجب ہے اس امت پر کہ جنہوں نے رسالت کی حفاظت کر کے امت تک رسول پہنچایا اور دین پہنچایا۔ بہرحال اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ جو سب سے پہلے دلیل دی جاتی ہے، اب میں اسی آیت کریمہ کا ایک منظرنامہ پیش کر رہا ہوں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس آیت کریمہ میں صرف صحبت اور معیت کا تصور ہے۔ اس صحبت اور معیت کے تصور سے ایک اور آگے حقیقت ہے، وہ بہت بلند ہے۔ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ صحبت اور معیت سے کہیں آگے ہے قربت کے تصور میں۔ یہاں خلبتیں جلبتیں موجود ہیں نا جی، اس 3 دن کے ٹائم پیریڈ میں اس سے آگے کچھ حقائق ہیں، وہ اس سے کہیں بلند ہیں صحبت اور قربت کے ٹائٹل پر۔ ایک وجود ہے جسے رسول نے اپنا جگر کہا ہے، اور ایک وجود وہ ہے جسے قرآن نے نفس رسول کہا ہے۔ یعنی قربت میں اتنے آگے چلے گئے علی، اتنے آگے چلے گئے کہ قرآن نے انہیں نفس رسول کا ٹائٹل دیا ہے۔ کہاں نفس رسول کا تقدس اور بلندی، اور کہاں صحبت کے تصورات اور معیت کے تصورات۔ یہ تو مولا کائنات کا تشخص ہے۔ اس سے آگے بھی ایک مقام ہے، اس کی نشاندہی بھی قرآن کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور میں صحبت اور معیت کا ٹائٹل ہے، اور اس سے آگے نفس رسول ہونے کا تقدس ہے، اس سے ایک آگے بڑا مقام ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام ہو گئے، ضم ہو گئے ذات رسول میں، نفس رسول کے ٹائٹل پر آ گئے۔ یہ قرآن کی نص ہے، اور اس کی نشاندہی سب سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی تھی۔ کہا فَأُقْرِبُ بِمَنْ يُفْدِي إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ إِذَا عُدَّ النُّفُوسُ مُهْتَدَى۔ فرمایا میں علی کی اس لیے تکریم کرتا ہوں باپ ہو کر کہ یہ نفس رسول ہو گیا ہے، اپنے آپ کو حضور کی ذات میں اتنا ضم کر دیا ہے کہ اب اس کی اپنی شخصیت ہی نہیں رہی، حضور کی ذات میں یہ غرق ہو گئے۔ تو دوستو، قرآن نے بھی انہیں نفس رسول کہا۔ اب اس سے آگے ایک ٹائٹل ہے، علی قربت کی عظمت میں ضم ہو گئے ذات رسول میں، اور ذات رسول کو اللہ نے ضم کر دیا ذات ابو طالب علیہ السلام میں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، حبیب ہم نے آپ کو جب یتیم پایا تو ہم نے اپنی آغوش رحمت عطا فرمائی۔ میں پوچھتا ہوں اہل علم سے، اس آوا کے ٹائٹل کا جو عنوان ہے
جو معنی اور مصداق ہے، بتائیے کائنات میں سوائے ابو طالب علیہ السلام کے اور کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ جس کو خدائے ذوالجلال اپنی آغوش کہے اور اپنی حفاظت کا ایک ٹائٹل بیان کرے، اور آوا کا فاعل اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تشریف لائے، اور جو حالات تھے خوف زدہ کر دینے والے، ان حالات سے بچاؤ کے لیے اس غار میں پناہ لی۔ حیرت اس بات پر ہے، اس امت کی قسمت سو گئی جس غار میں رسول 3 دن قیام فرمائے۔ اس کی اتنی شان ہے کہ اس کی زیارت کی جاتی ہے اور اس کا تقدس بیان کی جاتا ہے، اور جس آغوش میں رسول محفوظ رہے 50 سال تک، اس ٹائٹل پر کسی کو خیال نہیں آتا کہ وہ بھی قابل احترام ہے، ان کی زیارت اور ان کا احترام بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ یہ شرمناک تصورات دین ہیں جس کا دلیل سے تعلق نہیں ہے، دیانت سے تعلق نہیں ہے، خیالات سے تعلق نہیں ہے، بداہت عقل سے تعلق نہیں ہے۔ تاہم عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی تسلسل پر ہم کرتے ہیں گفتگو۔ قرآن نے کہا الم یجد کا یتیما فآوا، اے حبیب ہم نے آپ کو آپ کے عم میں ضم کر دیا ہے، اے ضم کا الی ام کا ابی طالب۔ آوا الایوا مصدر سے مشتق ہے، اور تمام مفسرین اہل سنت نے اس کا معنی انضمامیت کیا ہے، ضمیت کیا ہے۔ ہم نے آپ کو آپ کے عم میں ضم کر دیا، تو ابو بکر تھے صحبت اور میت کے ٹائٹل پر، اس مقام پر۔ علی اتنے آگے چلے گئے کہ نفس رسول قرار پائے صحبت اور قربت کی حرمت میں، اور پھر ابو طالب علیہ السلام اتنے آگے چلے گئے کہ بلندیوں کے تصورات ختم ہو گئے، اس سے آگے مقام ہی کوئی نہیں ہے کہ علی نفس رسول ہو گئے قربت کی عظمت میں، اور خود ذات رسول کو ضم کر دیا گیا وجود ابو طالب علیہ السلام میں۔ تو بھائی اگر صحبت اور میت کی نصوص نظر آتی ہیں تو ضمیت اور نفس رسول ہونے کی نصوص بھی اسی قرآن میں موجود ہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ اب اگر استدلال کیا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کی قطعیت کا اس ٹائٹل سے، تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کا تشخص اور ٹائٹل بنتا ہے، لیکن اس سے اوپر بھی کوئی مقام ہے جس کی نشاندہی خود قرآن کر رہا ہے۔ تو تعجب اس بات پر ہے جو شخص اتنے مقام پر ہو کہ جہاں کسی کا نقشہ خیال بھی نہیں جا سکتا، تصور فکر بھی نہیں جا سکتا، تو اس ٹائٹل کو سامنے رکھ کر کہا جائے کہ وہ چھوٹے ہیں اور یہ بڑے ہیں اور یہ افضل ہیں یہ مفضول ہیں، یہ کہاں کا تصور دین ہے؟ یہ کہاں کا تصور دین ہے؟ جس اجماع کا آپ حوالہ دے کر ڈراتے ہو کہ افضلیت ابو بکر صدیق پر اجماع قائم ہوا تھا، اجماع کی حیات علمی کیا ہے کہ نصوص کے ہوتے ہوئے اجماع ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، تو پھر یہ خلاف نصوص اجماع کیا گیا ہے۔ نص قرآنی بول رہی ہے کہ صحبت اور معیت کے تصور سے آگے کا تقدس جو ہے وہ نفس رسول ہونا ہے۔ کیا یہ یاد نہیں رہا کسی کو؟ یہ آیت قرآنی نہیں ہے، یہ مشخص ٹائٹل نہیں ہے، یہ تقدس نہیں ہے، یہ شرافت نہیں ہے، یہ افضلیت کا اعتبار نہیں ہے قربت کے تصور میں۔ اور پھر اس سے آگے جو مقام سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مقام ہے، وہ کہیں آگے ہے کہ ذات رسول میں ضم ہے۔ کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے موضع پر ایک جوں کا قطرہ لگ جائے تو خدا کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس موضع کو پہن کر نبی رسول نماز پڑھیں، فوراً اتارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کوئی گندی مکھی وجود نبوت پر نہیں بیٹھنے دی جاتی، اتنا تقدس ہے وجود نبوت کا۔ اسی وجود نبوت کو اس وجود میں ضم کر دیا گیا ہے جس وجود کو خدائے ذوالجلال کے اعتماد ہونے کا پہلا ٹائٹل میسر ہے۔ کائنات میں کوئی شخص ایسا ہے دنیا کے اندر تو اس مقام کا کوئی وہ شخص تلاش کر کے لے آئے، کوئی ملکوتی فرشتہ تلاش کر کے لے آئے کہ جہاں ابو طالب علیہ السلام کا تشخص ہے قرآن کے ٹائٹل میں کسی اور کا ہے۔ اور امام راضی سے ہی پوچھ لیا ہوتا، مولانا یہ مفتی حامد صاحب سے میں مخاطب ہوں یا عاطف نقشبندی صاحب سے مخاطب ہوں، آپ نے یہ ورقے تو کالے کر دیے ہیں لیکن حرمت نصوص کو پامال ضرور کیا ہے آپ نے۔ لائیے اس کردار کا کو بندہ
جس نے 50 سال تک پہرا دیا ہو، راتوں کو اس انداز میں سوئے ہوں، اللہ اکبر، کہ رسول پر چھا کر سوتے ہیں کہ تلوار اگر کاٹنا چاہے رسول کو تو ابو طالب کی گردن کٹ جائے، رسول بچ جائے۔ لائیے اس ٹائم پیریڈ کے اس تسلسل میں کوئی کردار لے آئیے۔ ایک طرف تو تمہارا مذہب ہے کہ نالین پاک کو نویل کہنے والا کافر ہے، جس نے تلیوں کو چوما ہے وہ وقتی ضرورت کی چیز ہے، ایک طرف تو تمہارے عقیدے میں یہ حقیقت موجود ہے، اور دوسری طرف جس نے 50 سال تک سینہ نبوت سے لپٹ کر گزارے ہیں، نبوت نے اس میں ضم ہو کر گزارے ہیں، سانسوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہا ہے، جذبوں کا احساس تبادلہ بھی ہوتا رہا ہے، تو اتنی بڑی حرمت کا کوئی تاریخ انسانیت میں، صاحبین تو شیخین کا معاملہ تو دور کی بات ہے، تاریخ انسانیت میں کوئی ٹائٹل ایسا دکھا دو، نہیں ملے گا۔ تو اتنے بڑے حرمت مآب تشخص کو آپ نے مصنوعی اور جعلی روایات کی زد میں لا کر پس منظر میں رکھا ہوا ہے۔ اب اس جھوٹ کو نہیں مانا جائے گا، یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ بہرحال اب یہ کرنا چاہتا ہوں، ادھر تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے شہر مکہ کی، کیونکہ اس کی گلیوں نے مصطفیٰ کی تلیوں کے بوسے لیے ہیں، جو خاک کے ذرے تلیوں کے بوسے لے، اس کی حرمت قرآن کی آیتیں بیان کر رہی ہیں۔ اور جس نے نبی کے رخساروں کو چوما ہے، جبین عظمت کو چوما ہے، اور چوم کر لوری دے کر کہا ہے انت النبی محمد کرم نغر مسود لمسودین اکارمین، قرآن نے بھی نبی کو 40 سال بعد نبی کہا ہے، آپ کی تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ اعلان نبوت 40 سال بعد ہوا ہے۔ سب سے پہلے سرزمین مکہ پر جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہا ہے، اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ انت الرسول رسول اللہ نعلمہ نزل الکتاب ذی العزت الکتبی۔ کیا تماشا ہے مولانا صاحبان، آپ کی عقل ٹھکانے آ جانی چاہیے۔ بہرحال دوسری بات یاد کر رہا ہوں کہ کوئی موازنہ نہیں بنتا، فقیر چیلنج کر رہا ہے روئے زمین کی بریلویت کو، لے آئیں ابو طالب علیہ السلام جیسا کردار اور ان کا ایثار، وہ نصاب پورا کر دیں جتنا کچھ ابو طالب علیہ السلام نے اسلام کو دیا ہے، وہ نصاب پورا کر دیں کسی شخص کے اندر، تو میں گفتگو پر رجوع کرنے کا پابند ہوں۔ تو آپ تو ایک نصاب پر پورے نہیں اتر سکتے، کتنی شہیدوں کے موروں سے اعلیٰ ہیں، کتنا سفر ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا، ان کی اولادوں کی اولاد کا۔ لے آئیں شیخین علیہم رضوان کے اندر یہ نصاب، اور اگر آپ فیصدی قائم کریں گے تو 3% بھی نصاب نہیں بنتا ابو طالب علیہ السلام کے نصاب کے ٹائٹل پر، جتنا نصاب ایثار ابو طالب علیہ السلام کا ہے شیخین کا 3% بھی نہیں بنتا۔ حیرت اس بات پر ہے جن کا نصاب 3% کے ٹائٹل پر موجود ہے، ان کو اہل بیت سے افضلیت، اور جنہوں نے 97% نصاب دیا ہے ایثار اور وفاق کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تھی، اس ٹائٹل پر قرآن نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو امام بنا دیا ہے۔ جس نے ایک اسماعیل دیا ہے اس کا یہ مقام ہے، اور جس کے سارے اسماعیل ذبح ہوئے ہیں اس کے لیے آپ ترازو کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ مذہب تراشتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ شرم آنی چاہیے اہل بیت علیہم السلام کے نصاب وفا پر کسی دوسرے کو جناب ٹیلی کرتے ہوئے۔ مجھے بتایا جائے بدر کے اندر ابو طالب کا ایثار اور نصاب کام آیا ہے، عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب کس کا نصاب ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کا نصاب ہے۔ اور احد کے اندر حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کیے گئے، آنکھیں نکالی گئیں، اعضائے رئیسہ نکالے گئے، حتیٰ کہ ہندا نے عضو تناسل بھی کاٹ لیا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ مجھے بتایا جائے اس نصاب پر تم 40,000 اپنا 10,000 درہم اور نصاص غلام کو سامنے رکھ کر ترازو کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ پھر کتنا نصاب ہے شہادتوں کا؟ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ بازو کن کے کٹے ہیں؟
जन्नत में नूर के बाजू पर किसको लगाए गए हैं, ये नजर नहीं आता किसी को। आप निसाब पर कायम करें, बात करें। अगर शेखैन अलैहिम रिदवान के पास इतना ईसार का निसाब है तो सर तस्लीम खम है। और आप तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के निसाब ईसार पर नहीं पहुंचा सकते किसी को, ना को पहुंच सकता है, तो मौला कायनात तो फिर दुनिया ही और है, माहौल ही और है। बहरहाल अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ उन लोगों को खिताब कर रहा हूँ जिनका ज़मीर जिंदा है, जो मजहब की तराश खराश से बागी हैं, मैं उनको खिताब कर रहा हूँ। जो मजहब तराशे हुए हुजरे के अंदर, उनको ठुकरा दिया जाए, उनकी कोई हैसियत नहीं है, ना उनका कोई मकाम है। यह हुजरा साज दीन किसी काम का नहीं है। फिर बड़ी अजीब सी बात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत में टाइटल के तौर पर एक आयत करीमा पेश की जाती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वसयुजन्नबुहुल अत्का। ये सूरह लैल की आयत हैं। अत्का के टाइटल पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश किया जाता है कि वो अत्का हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10,000 दिनार देके और एक महंगा तरीन गुलाम देके हजरत बिलाल को वागुजार करवाया था और छुड़वाया था, आज़ाद करवाया था। इसमें कोई शक नहीं कि एक हकीकत है। और बाकी गुलाम भी कुछ आज़ाद करवाए थे। मेरा सवाल ये है कि इस निसाब पर अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत से ऊपर चले जाते हैं अफसलियत के टाइटल में, तो चलिए हम अमवाले अहले बैत का एक छोटा सा जायजा पेश करते हैं जो दीन पर खर्च हुआ है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बात हम कर रहे थे। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अमवाल कितने हैं, ये मौला कायनात का मुशाहिदा पेश करता हूँ। वो कहते हैं अबा तालिबिन इस्मतुल मुस्तजीरी, अबा तालिबिन इस्मतुल मुस्तजीरी वगैसुल महूल व नूरुज़ ज़ुलामी। अबू तालिब अलैहिस्सलाम का दामन कितना वसी है। सारी कायनात जो है वो मुस्तफ़ा के दामन में पनाह लेती है, और ज़ात मुस्तफ़ा ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पनाह ली है, और सारी कायनात के लोग वहाँ पनाह लेते हैं। बड़ी अजीब बात, इस्मतुल मुस्तजीर, उनके दामन में वुसअत इतनी थी और उनके खजानों में वुसअत इतनी थी। वगैसुल महूली, बारिश बरसाते हुए बादल थक जाते हैं, बाबा अबू तालिब अलैहिस्सलाम खैरात करता हुआ, सखावत करता हुआ नहीं थकता। इतना खाने करम वसी था वो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। चलें, मैंने किताब भी लिख रहा हूँ इक्तिसादियात अहले बैत नबूवत और कुरान अज़ीम, जिस पर आपको जायजा लग जाएगा कि किसने कितना माल दिया है। माल पर आ जाएं जनाब। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल गुलामों पर लगा है, इसमें कोई शक नहीं कि वो लगा है, उसकी हुर्मत है, उसका तक़द्दुस है। और सैयद बतहा अफज़लुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का माल ज़ात नबूवत पर 50 साल लगा है। भाई जो माल गुलामों पर खर्च हो वो अतका का माना है, और जो ज़ात रसूल पर, तबे रसूल पर, वजूद रसूल पर खर्च हो वो अतका का माना ही नहीं है। ये क्या डरामाबाजी है। अगर हमने अमवाल अहले बैत नबूवत को जमा करके आपके सामने पेश किया तो अक्लों को पसीना आ जाएगा। कहां भाग रहे हैं। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का माल, सुभान अल्लाह। ओ यार, आप लोग पूरी बरेलवियत हजरत मोहसिन आलमीन मखदूम कायनात सैयदा खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह ताला अलैहा के माल का जायजा नहीं के मद्दे मुकाबिल कोई माल नहीं पेश कर सकते। और इसके गवाह भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफात है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब उनके खजानों से माल निकालता तो मेरा माल दिरमों में होता, माई साहबा का माल जो है दिनारों और अशरफियों में होता। तो अशरफियों और दिनारों का ढेर लग जाता, इतना बड़ा कि दूसरी तरफ वाला आदमी नजर ही नहीं आता था। लाइए कोई फिगर हिंदसा ले आइए जो सिर्फ खदीजा के माल सलामुल्लाह अलैहा के माल का तराजू करे, तवाज़ुन करे और उसका टाइटल बयान करे कि इतने ज़रबे इतना था। अब आप ने जिस माल को अतकायत के माने में तस्लीम करके उस पर ताला लगा दिया है कि कोई बंदा औरत का नहीं है, हजरत खदीजतुल कुबरा का माल भी और सैयद बतहा अफज़लुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का माल भी
حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے کتنا عرصہ پہلے دین پر مصطفیٰ کی ذات پر لگا ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلی کہ ان کے لیے کوئی مقام ہے۔ یہ ہے تحریف قرآن، قرآن کریم کی مانوی تحریف۔ قرآن نے اصول دیا ہے، شخصیتوں کو بیان نہیں کیا۔ آپ شخصیات کو سامنے لا کر اور حقائق کو مطلب لتاڑ رہے ہیں، یہ اب نہیں ہوگا، نہ چلے گا۔ الحمدللہ میں عرض کرتا ہوں، یہاں مولانا صاحبان بڑی چلاکی کرتے ہیں، چونکہ چلاکی ان کی نیچر میں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتقا میں ایک شخص، ایک فرد مراد ہو سکتا ہے۔ او بھائی اللہ کے بندو، اور کئی تفسیروں میں بھی یہ لکھا ہے، اللہ کے بندو یہ بتاؤ کہ نظم نص اور اسلوب کلام الہی تمہارے اس تماشے کو نہیں مانتا، تمہارے اس ڈرامے کو نہیں مانتا کہ اتقا کا معنی فقط ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، یہ چار قسمیں یاد فرمائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اور پھر اللہ نے کردار کے تصور کو بطور اصول اور عموم کی عظمت میں بیان کیا ہے۔ جس عموم کا تم انکار کر رہے ہو، نص قرآنی کا انکار کر رہے ہو، مولانا صاحبان نص قرآنی کا انکار ہے۔ کہتے ہیں ان سعیکم لشتی، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ دونوں طبقات انسانیت سے مخاطب ہے خدا، خواہ وہ کافر ہیں خواہ وہ مسلمان ہے، کہ لوگوں تو ہر ایک کی جد و جہد کوشش الگ ہے، مختلف ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے تم میں سے جس نے بھی دیا ہے اللہ کی راہ میں اور حق کی تصدیق کی ہے اور حق کی طرف آیا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ، لفظ من آیا ہے مولانا، من کی اصل وضع کس کے لیے ہے؟ عموم کے لیے ہے۔ کیا اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود ہے؟ لفظی یا مانوی قرینہ کوئی موجود ہے، یا حالی کوئی قرینہ موجود ہے کہ اس من کے عموم کو خاص کر دیا جائے؟ لفظ من آیا ہے، جس نے بھی حق کو تسلیم کیا اور حق کی راہ میں نظر عقیدت پیش کر کے اپنا مال دیا تو ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بھی بخل کیا اور بے پرواہی دکھائی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، حقیقت کو جھٹلایا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے وہ دوزخ کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیں گے۔ یہ ہے قرآن کا اسلوب، یہ ہے ربط کلام الہی، اور یہ ہے نظم نص کا تقاضا جو قطعی ہے۔ آپ عبداللہ ابن زبیر کے قول پر مشخص کر رہے ہیں اس کردار کو ایک ذات کے ساتھ، یہ تو اصول بیان کیا ہے۔ یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول، حالانکہ ان دونوں کی قولوں کی اسناد ہی اس قابل نہیں کہ ان پر وثوق کے ساتھ یقین کیا جائے۔ چلو ہو گئے قول، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں آگے آیا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بھڑکنے والی آگ سے ڈراتا ہوں، لا يصلاها الا الاشقى، اس میں کائنات کا بدبخت ترین جو ہے وہ ڈالا جائے گا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب اس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے گا جو اتقا ہے۔ کون ہے اتقا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جس نے اپنا مال پاکی کے لیے دیا ہے، اپنا تن من دھن پاک کرنے کے لیے۔ یہ ہے نصوص الہیہ کی تقویم عظمت۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پیچھے دو کرداروں کا تعین کیا گیا، آگے دو بندے آئے، امیہ بن خلف جو ستاتا تھا حضرت بلال کو، اور حضرت ابوبکر صدیق مد مقابل آئے۔ اب اشقا کو اتقا کے مقابلے میں پیش کیا، دو کرداروں کو پیش کر کے دونوں کا نتیجہ بیان کر دیا کہ اشقا جو ہے وہ جہنم میں بھڑکایا جائے گا اور اتقا جو ہے وہ جہنم سے بچایا جائے گا۔ یہ ہے نظم نص جو قطعی ہے۔ جس نے مال دیا ہے، اس سارے مال کا سارا نتیجہ جہنم سے بچنا ہے،
یہ نہیں کہ اہل بیت نبوت سے افضل ہو جانا ہے اور اہل بیت کی مفضولیت کا تصور. اور جن نفوس قدسیہ نے اس آیت کریمہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل پر بیان فرمایا ہے، انہوں نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس سے مفضولیت اہل بیت ثابت ہوتی ہے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ اس ٹائٹل کو مس یوز کر کے امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. شرم آنی چاہیے. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا جو مال ہے وہ اس تشخص میں یقیناً معنی آیت ضرور ہے، لیکن اس میں حصر تو کوئی نہیں ہے. پیچھے لفظ من کی دلالت کہہ رہی ہے کہ دو کردار ہیں اور دونوں کے لیے جناب والا دو تصورات ہیں، اور سارے اس کردار کا سارا نتیجہ جو ہے جہنم سے بچاؤ ہے. اب یہاں اگر آپ نے اہل بیت کو کھڑا کر دیا اور پھر اس ٹائٹل پر ایک جھوٹ بولا کہ اس کا تعلق جا جوڑا سورہ حجرات کی آیت سے کہ ہم نے من ذکر منصب وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقاکم سے جا کر جوڑ دیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورت مبارکہ سورہ لیل یہ نازل ہوتی ہے 4 سن نبوی کے بعد حالات کے منظر نامے میں، اور وہ سورت نازل ہوتی ہے 9 سن ہجری کے بعد. درمیان میں 17 سال کا فاصلہ ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے مولانا. دونوں آیتوں کا مقتضا مختلف، دونوں آیتوں کا منظرنامہ مختلف، دونوں آیتوں کے اندر جو نصوص ہیں، جو مقصود خداوندی ہے وہ مختلف. تو آپ نے ان دونوں آیتوں کو جوڑا ہے اور جوڑ کر جناب والا ٹائٹل دے دیا ہے کہ یہاں سے اہل بیت علیہم السلام کی جو مفضولیت ہے یہ ثابت ہو رہی ہے. شرم آنی چاہیے اس باتوں پر. یہ جاہل سے جاہل آدمی بھی نہیں کر سکتا. اگر اس میں مفضولیت اہل بیت کا تصور ہوتا آیات اللیل کے اندر تو سب سے پہلی وحی جس ذات پر نازل ہوئی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، کسی مولوی پر یا محدث مجدد پر نازل نہیں ہوئی وحی. رسول دو عالم کو تو اس میں مفضولیت اہل بیت نبوت نظر نہیں آئی اور نہ ہی آیات حجرات میں نظر آئی ہے. اور جن لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں یا ابن زبیر ہیں، ان لوگوں نے اگر اس معنی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا ہے تو کیا انہوں نے بھی اس سے مفضولیت کا اخذ کیا ہے معنی؟ نہیں. یہ بددیانتی ہے آپ لوگوں کی. وہاں جی اصول بیان کر دیا گیا، جی یہاں جی اصول قرآن نے بیان کرنے ہیں یا آپ لوگوں نے بیان کرنے ہیں؟ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ دونوں کا مقصود مختلف ہے، شان نزول مختلف ہے. اور آپ نے یہاں سے مفضولیت اہل بیت نبوت کا تراشا مارا کہ یہاں سے مفضولیت اہل بیت. اور اگر مال ہی، کیونکہ نظم نس کہہ رہا ہے اتقا وہی ہے جس نے مال دیا ہے، تو جس نے مال دیا ہے وہی اتقا ہے، تو جس نے جب دیا ہے اس کے لیے یہ شرافت موجود ہے، یہ بزرگی موجود ہے، اس کو یہ ٹائٹل ملے گا. مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر اہل بیت سارا مال دیں، کتنا مال ہے جس کے لیے اعداد و شمار کے ہندسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ مال دیں اہل بیت سارا مال اور ساری جانیں بھی دے دیں تو بھی اتقا کا معنی نہیں ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اب آپ کی چوری بتاؤں وہ کیا ہے. اب یہ آیت کریمہ، یہ سورت مقدسہ جو ہے یہ نازل ہوتی ہے کب؟ 4 سن نبوی کے بعد. تو جس شخص نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں نا، عبداللہ ابن عباس ہیں، انہوں نے اس کے معنی کا تصور دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور عبداللہ ابن زبیر نے بھی. بھائی میں حیران ہوں، آیت نازل ہو رہی ہے 4 سن نبوی کو اور عبداللہ ابن عباس پیدا ہو رہے ہیں 10 سن نبوی کو. یہ 4 سال کا فاصلہ. یہ پھر 2-3 سال آپ نے دودھ بھی پیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، پھر 8 سن ہجری کو حضور واپس تشریف لائے. تو بھائی یہ 17 سال کا فاصلہ ہے. اس 17 سال کے فاصلے میں نہ تو رسالت نے ان آیتوں کو جوڑا ہے اور نہ ہی اصحاب رسول نے جوڑا ہے، آپ لوگوں نے جوڑ دیا ہے جناب والا. سبحان اللہ.
گویا یہ رسول پر تو وہی نازل نہیں ہوئی، یا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت پر نازل ہوئی ہے، یا امام راضی علیہ رحمت پر نازل ہوئی ہے، یا آج کی بریلویت پر نازل ہوئی ہے، یا یہ مولانا کیا نام ہے حامد صاحب اس پر نازل ہوئی ہے، یا جناب عاطف نقش بندی پر نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ پر ایسی وہی نازل نہیں ہوئی کہ جس میں جناب والا مفضولیت اہل بیت کا تصور جوڑا جائے۔ کوئی خدا کا خوف کرو یار، خدا سے ڈر جاؤ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ 17 سال کے فاصلے میں 17 سال کے درمیانی جو ٹائم پیریڈ گزرا ہے، اس ٹوٹل ٹائم پیریڈ کے اندر بتایا جائے کہ رسالت نے، صحابہ نے جو اس وقت موجود تھے نزول آیت کے وقت، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی موجود، جن کی بابت یہ بیان کیا گیا ہے، ان کی طرف سے بھی ایک لفظ نہیں آیا کہ مجھے افضل قرار دیا گیا ہے اور اہل بیت کو اس ٹائٹل میں مفضول قرار دیا گیا ہے۔ تو کون مانتا ہے تمہاری واہی باتیں؟ اور پھر کہتے ہو کہ اہل سنت کا اجماع ہے، یہ سب سے بڑا ڈرامہ ہے۔ اہل تشیع کسی بات پر اجماع کر لیں، وہ روب ڈالنا شروع کر دیں، اور اہل سنت کسی بات پر اجماع کر لیں، وہ ڈرامہ۔ یہ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم 2 ٹریڈ کمپنیاں ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو، الا ماشاء اللہ وہ مخلص لوگ چھوڑ کر۔ اس دور کے اندر تم ایک ٹریڈ کمپنیاں ہو، وہ اپنی ٹریڈنگ کر رہا ہے، تم اپنی ٹریڈنگ کر رہے ہو۔ تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ حرم نبوت کے فیصلے تم کرو، شیعہ کرے یا سنی کرے؟ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکو۔ قرآن کی نظم نص یہ قطعی ہے، اس میں کوئی ایسی دلالت موجود نہیں ہے، کوئی ایسا منظرنامہ موجود نہیں ہے جو ڈرامہ تم رچا رہے ہو۔ یہ اجماع المفسرون کے جملے سے جناب والا آپ نے خوش ہو کر، خوش فہمی کا شکار ہو کر یہ کہہ دیا کہ جناب والا اہل بیت مفضول ہوگا۔ بات سنو، اسی طرح کا ایک اجماع المفسرون حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف بھی تمہارا موجود ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 کے اندر وہاں بھی سب لوگوں نے کہا مفسرین کا اجماع ہے، مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب علیہ السلام کے کفر میں نازل ہوئی۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ یہ سورہ قصص 6 سن نبوی اور 7 کے درمیان یہ نازل ہوتی ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کے وصال پر جو ٹائٹل بنایا گیا ہے، ایک ڈرامہ خیز، ایک جھوٹی FIR جو کاٹی گئی ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات جو ہیں وہ فوت ہو رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو چاچا، تو 2 سامنے بیٹھے تھے، وہ سلطانی گواہ ابو جہل اور امیہ بن خلف، کہ کہا گیا کہ جناب آپ اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، تو ابو طالب علیہ السلام نے کہا جی میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک دعائے مغفرت مانگتا رہوں گا جب تک کہ میں منع نہ کر دیے جاؤں۔ اس پر یہ آیتیں 2 جوڑی گئی اسی روایت کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور دوسری آیت جوڑی گئی سورہ برات کی، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم۔ یہ FIR کاٹی گئی ہے۔ شرم آنی چاہیے اہل علم کو، شرم آنی چاہیے۔ اس ٹائٹل کو، اس جھوٹی FIR کو سامنے رکھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کا ڈرامہ رچایا گیا۔ اور تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے نبی پاک کے ماں باپ کو نہیں چھوڑا۔ 1000 سال تک تمہارے مسلمہ عقائد میں رہا کہ نبی پاک کے ماں باپ کافر مرے ہیں۔ یہ ہے تمہاری حیثیت۔ پھر کہتے ہو ہم اہل حق ہیں، تم پر وہی نازل ہوئی اہل حق ہو۔ سنو اس بابت، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ٹائٹل پر یہ جو جھوٹی روایت اور جعلی FIR کاٹی گئی ہے، وہ یہ اس کا حال فقیر نے کھول کر عرفان ابی طالب میں بیان کر دیا ہے۔ اب یاد رکھو، یہ جو 2 آیتیں ملائی ہیں، دونوں آیتوں کے نزول کے درمیان 14 سال کا فاصلہ ہے۔ دونوں کے اندر جو محل وقوع کے اعتبار سے جو مقصود نص ہے، مقصود خدا بندی ہے، مقصود رب ذوالجلال ہے، وہ ہے ہی نہیں کہ ابو طالب علیہ السلام کے کفر کو بیان کیا جائے۔ او بھائی حیرت ہے، ابھی ابو طالب علیہ السلام فوت نہیں ہوئی، ابھی 4-5 سالوں کے فوت ہونے میں رہ رہے ہیں، آیتیں پہلے نازل ہو رہی ہیں۔ حالانکہ وہ آیت نازل ہوئی تھی، ایک سفیر آیا تھا کسی ملک کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی کہ بھائی
اسلام لے آ. تو اس نے کہا جی میں ایک قوم کا سفیر ہوں, مشورے کے بغیر اسلام نہیں قبول کروں گا. تو حضور کی چاہت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہ آیت اتری ہے اس سفیر کے حوالے سے, اور تم نے ابو طالب علیہ السلام کے ذمہ جڑ دیے. اور ظالموں ابھی تک تو ابو طالب علیہ السلام زندہ ہیں, ابھی تک تو انہوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا, نبوت کا انکار نہیں کیا, اور کسی چیز کا انکار ہی نہیں کیا. تم پہلے ہی ان پر مطلب ہے ان کے فوت ہونے سے 4 سال پہلے ہی فتویٰ دے رہے ہو, حیا کرو کچھ. اور پھر جو دوسری آیت ملائی گئی ہے وہ 9 سن ہجری کو ملائی گئی ہے, اور اس آیت کریمہ کے اندر جو تصور دیا گیا ہے وہ کفار مکہ کی بدعہدیوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک تنبیہ نازل فرمائی ہے. 129 آیات ہیں, برات من اللہ, اللہ کے غضب کا اظہار ہے. حیرت اس بات پر ہے 10 سن نبوی کو ابو طالب علیہ السلام فوت ہوتے ہیں, اور 9 سن ہجری کو جناب والا یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ ان کے لیے دعا نہ کیا جائے. شرم آنی چاہیے. اس طرح کا مذاق بھی قرآن کرتا ہے. سنو پھر آگے. حضرت ابو طالب علیہ السلام جس وقت وصال فرما رہے ہیں, جو عینی شاہد ہے حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام, وہ کیا کر رہے ہیں. اور اس حدیث کے تو راوی سارے اہل بیت ہیں. اصل میں یہ جو سنی دین ہے یہ سرکاری دین ہے, سارا نہیں میں کہتا الا ماشاء اللہ, کہ اہل بیت کو جتنا دبایا جا سکے دبا دو. اہل بیت کو تم اپنے فرسودہ جھوٹے مصنوعی فتووں میں تو چھپا سکتے ہو ان کے مقام کو, قرآن کی روشن آیات کا سینہ بھرا ہوا ہے اہل بیت کی حرمت کے لیے. کہاں کہاں تم چھپاؤ گے, کس کس تصور میں. سینکڑوں آیات تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کردار کی پذیرائی کر رہی ہیں, کہاں چھپاؤ گے تم یہ سارا کچھ. بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں, اب 4 صدی ہجری کے ایک مولانا ہیں, انہوں نے تفسیریں 2 لکھی ہیں, امام واحدی کے نام سے ان کا یہ ٹائٹل موجود ہے ہماری تاریخ میں, ہماری تفسیروں میں. اس بات پر اسی طرح میرے جیسے ایک دیوانے نے بات کہی کہ ابو طالب علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں 10 سن نبوی کو, آیت 12-13 سال بعد نازل ہو رہی ہے, تو یہ مناسبت نہیں بنتی. اب انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے لے کر 12 سال تک مسلسل دعا مانگی, اور 12 سال بعد یہ آیت آئی ہو. اب اسی ہو سکتے نے پوری اہل سنت کو گمراہ کیا ہوا ہے. اسی ہو سکتے نے سب لوگوں نے اسی قول کو نقل کر کے اپنی جان چھڑائی. ہو خدا کے بندو, جس کا وجود ہی کوئی نہیں, صرف واحدی کے ہو سکتے کے قول پر ساری امت ساری اہل سنت ناچ رہی ہے. حیا کرو کچھ. کون ہے واحدی جو نصوص قرآن کے مد مقابل اپنے اندازے پیش کرے. اس لیے دوستو میری یہ تلخی خیالات نہیں, میرے فرط جذبات بھی نہیں ہیں, یہ مجھے غیرت آئی ہے اہل بیت نبوت علیہ السلام پر جو حملہ آور آج کل ہو رہے ہیں. اچھا یہ ڈرامہ بازی نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر جو شخص بیان کر رہا ہے وہ 21 سال بعد اسلام لاتا ہے, 32 سال بعد اس روایت کو اپنے بیٹے کے کان میں. اس سارے ڈرامے کا نہ رسول کو پتا ہے, نہ اصحاب رسول کو پتا ہے, اور نہ اہل بیت کو پتا ہے, نہ بنی ہاشم کو پتا ہے. تو ایک ڈرامہ رچا کے ایک حرمت کی پامالی کرنے, یہ کہاں کی اہل سنت ہے, یہ کہاں کا تصور دین ہے. تو اس لیے اسی طرح یہ ڈرامہ, جس طرح اجمع المفسرون, یہاں ڈرامہ رچایا گیا کہ مفسرین کا اجماع ہے. کیا حیثیت ہے تمہارے اجماع کی, کون ہوتے ہو تم پر وہی نازل ہوئی ہے کہ تمہاری اتباع کی جائے, وہی رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. ایک حرف کوئی ثابت کر دے, چیلنج کرتا ہے فقیر, پوری بریلویت کو, بر صغیر کی بریلویت ہے یا کائنات جہاں کہیں بھی ہے, ایک حرف کوئی ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے ان 2 آیات کے کنٹیسٹ میں مفضولیت اہل بیت کا قول کیا ہو اور افضلیت شیخین کا قول کیا ہو. چیلنج ہے پوری بریلویت کو, بار بار فقیر کہہ رہا ہے. سورہ حجرات کے ٹائٹل پر یا سورہ لیل کے ٹائٹل پر, کسی ایک ٹائٹل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے, کیونکہ حضور کی ذمہ داری تھی
رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی ذمہ داری تھی. قرآن کہتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میرے حبیب جو کچھ بھی ہم نے نازل فرمایا، جو کچھ بھی نازل ہوا، حرف حرف قرآن کا اللہ کے رسول نے پہنچایا ہے. تو کسی حرف کے منظرنامے میں رسول یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس آیت سے مفضولیت اہل بیت کا تصور ہے اور اس آیت سے یہ ہے. کیا ڈرامے بازی کر رہے ہو مولوی صاحبان؟ آپ حیا کرو، کچھ مرنا نہیں آپ لوگوں نے. آپ ڈراتے ہو ہمیں، کبھی اعلیٰ حضرت کی مجددیت سے ڈراتے ہو اور کبھی کسی کی جناب والا ابدالیت سے، غوثیت سے. بزرگیاں کیا ہے یہ بزرگیاں؟ ان کا احترام میں اپنے آپ پر ضروری واجب سمجھتا ہوں، پر ان کو دلیل شرعی کی حیثیت نہیں دے سکتا. اور پھر مصنوعی تصورات قائم کر کے کچھ اقوال لے آتے ہو. میں اقوال پر بھی آؤں گا. جن قولوں پر آپ ناچ رہے ہو ان کو بھی الحمدللہ فقیر ادھیڑے گا. پہلے یہ نصوص کا جو ہے نا تانا بانا، یہ نصوص کی جو حرمت ہے اس پر آؤ. پہلے تو ہم قرآن پاک کی عظمت میں بیان کریں گے. تو بھائی خلاصہ کلام یہ عرض کر رہا ہے فقیر، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیلات میں جاؤں، چونکہ 26 پروگرام کرنے ہیں. پہلے پروگرام میں ٹائٹل کے طور پر میں کہہ رہا ہوں اور چیلنج کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو نصاب اہل بیت نے اسلام کو پیش کیا ہے قربانی ایثار میں، جانی، مالی اور اپنا ذاتی، اتنا نصاب شیخین میں ثابت کر دو کسی بھی اعتبار سے. کیونکہ آپ کی جو پیش کردہ دلیل ہے وہ یہی تصور دے رہی ہے کہ الاتقا وہی ہے جس نے مال دیا ہے. تو جس نے پہلے مال دیا اور اتنا دیا کہ ہند سے خاموش ہیں، وہ آپ ہضم کر گئے ہیں. اب فقیر نہیں ہضم ہونے دے گا اللہ کے فضل سے. اور جس مال نے نبی کو غنی کر دیا، آپ یہ بھی ایک روایت پڑھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے نفع دیا اتنا کسی نے دیا. سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا مال اپنے نفع کے اعتبار سے اپنے مقام پر ایک شان رکھتا ہے. پر وہ مال اہل بیت سے کیسے آگے بڑھ گیا ہے بھائی؟ کیا اہل بیت کا مال حرام کا تھا، چوری کا تھا، کہ اس کو کسی آیت کا ٹائٹل اور معنی نہیں بنایا گیا؟ ذات ابو طالب علیہ السلام کا پہلا ایک چھوٹا سا معروضی تشخص یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. تو میں صرف اتنی بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ جتنا مال اہل بیت کا ہے اس کو، اور جتنی جانیں اہل بیت نے دی ہیں ان کو، اور جتنا ایثار اور قربتیں اہل بیت کو میسر ہیں ان کو آپ ریکارڈ پر لے آئیں، اپنے مطالعے کے ریکارڈ پر. پھر شیخین کا جو ریکارڈ ہے وہ لے آئیں. میں نے 3% کا فگر بھی بڑا بتایا ہے. یہاں تک بھی اگر پہنچ جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے رجوع کرنا چاہیے. کوئی خدا کا خوف کرو. کہاں اہل بیت کا مقام، کہاں آقاؤں کا مقام اور کہاں غلاموں کا مقام. اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو ربط ثبت ہے، ان کا طرز حیات یہ بتاتا ہے کہ ان کے درمیان خادم اور مخدوم کا رشتہ ہے. تمام اصحاب رسول علیہ رضوان اہل بیت کو مخدوم سمجھتے رہے ہیں، اور تم نے مخدوموں کو 5واں درجہ دے دیا. تمہاری گھر کی شریعت ہے نا، تمہارے گھر کے حالات ہیں نا جی، ذاتی شریعت ہے. تاہم میں نے یہ معارضہ دیا ہے علمی حوالے سے. تو یہ 3 چیزیں آپ نے مجھے پیش کرنی ہیں. 3 چیزیں: اہل بیت کا مال کتنا ہے اور کہاں کہاں خرچ ہوا ہے، اور ان کی جانیں کتنی ہیں کربلا تک جو دین پر لگائی گئی ہیں، اور شیخین کے دامن میں کل کتنا مال تھا جو انہوں نے دیا، اور ان کی اولادوں نے یا ان کی ذوات قدسیہ نے کتنی قربانیاں. حیرت اس بات پر نہیں آتی کہ بدر کے مقام پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق عریش پر پہرا دے رہے ہیں. بتائیے کتنے کفار کو فنار کیا ہے علی کی تلوار نے اور حضرت امیر حمزہ کی تلوار نے. یہ نظر نہیں آتا؟ آنا چاہیے. بہرحال اس پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے. تو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ نے، پھر میں کہتا ہوں، بار بار یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ نصاب پر، نصاب وفا اور ایثار کو سامنے رکھ کر
میرٹ پر فیصلہ کریں، جس کا نصاب زیادہ ہو اور پہلے کا ہو، جانی مالی ہر اعتبار سے نصاب جو ہے، تو اس پر آپ فیصلہ کر دیں، فقیر بحمد اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ باقی یہ جو آپ حجروں میں بیٹھ کر چوں چنا کرتے ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک فقیر طالب علم جو ہے تحقیق کا، وہ یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے، آپ خود اصول وضع کرتے ہو اور گھڑتے ہو اور اصول پر دلیل بھی نہیں دیتے۔ اپنے وضع کردہ اصولوں پر کم از کم دلیل تو پیش کی جائے۔ تو اس لیے ان گھڑے ہوئے اصولوں کا بھی محاسبہ کرے گا فقیر، چونکہ 26 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے، تو اب تو میرے خیال میں اس گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ بس آپ نے صرف نصاب کو سامنے رکھنا ہے، نصاب ایثار اہل بیت کا کتنا ہے اور شیخین کا کتنا ہے، ثقلین کا کتنا ہے یعنی اہل بیت کا کتنا ہے اور شیخین کا کتنا ہے۔ جس کے نصاب میں آپ جتنی زیادتی محسوس کرتے ہیں اس پر یہ فیصلہ دے دیں۔ اس کے بعد پھر میں اگلی گفتگو بعد میں کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔